علیکم ناظرین، غلام در کھوکر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ جو دو ایشو پر میں بات آپ لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں، ایک تو سپریم کورٹ کے 29ویں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے عہدے کا قسم بھی اٹھا لیا ہے، اور اس نے جب ایوان صدر میں یہ ایک تقریب میں صدر عارف علوی کے ہاتھوں سے قسم لیا، اوتھ لیا سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس کا، تو اس نے پہلی مرتبہ یہ بھی ایک ہسٹری ہوگی سپریم کورٹ کی کہ کسی چیف جسٹس نے اپنے اوتھ کے ساتھ اپنی بیگم کو اگر کھڑا کیا تو فائز عیسیٰ نے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ اس پہ بھی بڑی سوشل میڈیا پہ بات چیت چل رہی ہے، تو ایک تو اس پہ آپ سے بات کرنی۔ دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایک منحرف رہنما بھی تھے اور اپوزیشن لیڈر بنے تھے پی ٹی ایم حکومت میں، راجہ ریاض 7 سمندر پار کر کے لندن میں جا کے اس نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے، اس پہ آپ سے بات کروں گا۔ لیکن میں پہلے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی آپ سے بات کروں تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو جب پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، یہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے۔ تو ناظرین، آج جسٹس فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس کی حیثیت سے 29ویں چیف جسٹس کا اوتھ لے لیا ہے، اور ابھی اس کا تقرر اگلے سال 2024 اکتوبر تک جائے گا، 25 اکتوبر تقریباً۔ آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ 14 ماہ تک یہ اپنے چیف جسٹس کے عہدے پہ رہیں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ اس سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، بعد میں جب سپریم کورٹ میں آئے تو سپریم کورٹ میں ججز کی حیثیت سے اس کی تقرری ہوئی تھی، پھر موسٹ سینئر ترین جج بنا، اور کئی مراحل سے گزر چکے ہیں۔ خاص طور پہ عمران خان کی حکومت میں 2019 میں اس کے خلاف آمدن سے زیادہ اپنے جو ایسٹس ملکیتوں کے حوالے سے اس کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تھا۔ اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت نے صدر عارف علوی کو یہ ریفرنس بھیجا، اس نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا تھا، وہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو رد کیا اور بصیرت دی اس فیصلے کے ساتھ۔ بعد میں پھر اس کی بیگم جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ پھر ایک ایف بی آر میں اور سپریم کورٹ میں کیس داخل ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اس مراحل سے گزرا، لیکن یہ آج پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کے جتنے بھی چیف جسٹس مقرر ہوئے ہیں آج تک ہوئے ہیں، ان میں جسٹس فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس کا اوتھ لے رہے تھے تو اس نے اس وقت اس تقریب میں اپنی بیگم کو ساتھ کھڑا کر دیا۔ تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے اگر اس نے اپنے بیگم کو بلا کے، اور یہ ایک اچھا اس کا میسیج جاتا ہے کہ اس کی وائف جو ہے، بیوی جو ہے، وہ تمام مراحل میں اس کے ساتھ، میں وہ کہتے ہیں نا کہ کندھا کندھا ملا کے ساتھ چلنے والی ایک وہ بیوی تھی، تو اس کے ساتھ کھڑی رہی ہے، جو بھی اس کے اوپر مسائل، جس قسم کے مسائل سے بھی وہ اگر کوئی گزرا ہے، تو خیر اس کو سوشل میڈیا پہ اس کو اچھے الفاظ سے بھی دیکھا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ اپنے آرا بھی دے رہے ہیں۔ یہاں پہ میں دوسری جو بات آپ سے میں کرنے والا تھا کہ اب کیونکہ اس نے جسٹس فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کی حیثیت سے جب اوتھ بھی لیا، ذمہ داریاں بھی سنبھال لی، اور اس نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل جو پیر سے اس کا پہلا دن باضابطہ طور پہ ہوگا، تو ایک اس نے فل کورٹ تشکیل دے دیا ہے۔ تقریباً اس میں 16 ججز سپریم کورٹ کے 17 جج ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ عمر عطا بندیال ریٹائر ہو گیا چیف جسٹس کے، تو اب 16 ججز رہ گئے، تو فل کورٹ بنایا ہے، اور وہ اس کیس کی سماعت کرے گا جس کی سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے
حکم امتناعی دیا تھا اس ایک قسم کا اس کو کہ پی ٹی آئی پی ٹی ایم کی حکومت جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا جس میں اس وقت کی حکومت نے پارلیمنٹ کے ذریعے چیف جسٹس کو کے اختیارات کم کرنے کے لیے اس کے محدود کرنے کے لیے کہ چیف جسٹس کوئی بھی اگر آئندہ کسی بھی چیز کا از خود نوٹس لیں گے یہ سو موٹو جس کو کہا جائے یا کوئی بینچ تشکیل دے گا تو اس کے لیے چیف جسٹس اپنے 2 سینئر ججز کو ساتھ ملا کے پھر بینچ تشکیل دے گا. تو اس کیس کی سماعت کل پہلی جو چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ ہے فل کورٹ کی بینچ وہ اس کی سماعت کرے گا. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جسٹس فائز عیسیٰ اس بینچ میں اس حکم امتناعی کو جو عمر عطا بندیال اس کو کنٹینیو کر کے گئے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اس کو معطل کرتے ہیں یا اس کے لیے کیا وہ بھی کل آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن دوسری بات جو ذرائع سے پتہ چلی ہے کہ اس کیس کی کارروائی کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ لائیو نشریات جو ہے نا ظاہر وہ پی ٹی وی سے دکھایا جائے گا تمام چینل بھی اس کو کور کر سکتے ہیں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک پہلی مرتبہ ہوگا کہ اس فل کورٹ کے جو کیس کی سماعت کرے گا بینچ تو اس کی کارروائی جو ہے نا لائیو نشریات ڈائریکٹ نشریات کی جائے گی. تو یہ چیزیں اب میں یہ آنے والے وقت کے لیے فائز عیسیٰ کے لیے کتنے جو ہے نا کتنے چیلنجز کئی کیسز آ سکتے ہیں. مثلا مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے نواز شریف وہ اس آسرے میں بیٹھے تھے کہ اپنا فائز عیسیٰ آ جائے گا تو پھر بعد میں وہ وطن واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. پھر وہ جو اس کی نااہلی کا کیس ہے اس کو جو سزا آئی ہوئی ہے وہ عمر قید کی سزا آئی ہے وہ اس کی کیس کی سماعت میں اس طرح جو ہے نا وہ کہ اس کے پاس سے بینچوں میں کیسز آ سکتے ہیں اور بھی کیسز ہیں کہ ظاہر ہے اس میں عمران خان کا بھی ہو سکتا ہے کوئی کیس اس کے سامنے آ جائے جو عمران خان کو اس وقت مختلف کیسوں میں کہیں پہ اس کو ضمانت مل رہی ہے کہیں پہ نہیں مل رہی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ 13-14 ماہ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے اپنے آپ کو دوسرے جتنے بھی چیف جسٹس ماضی میں رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو کیسے مختلف بنا سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کے ثابت کرے. لیکن تمام چیزوں کا اس کا ایک ہی یہ اس کا جواب آتا ہے کہ وہ اس کا اپنے جو اس کے ججز ہوں گے سینئر ججز ان کے ساتھ اس کا رویہ اور ان کو ساتھ چلنے کے حوالے سے کیونکہ ماضی میں جتنے بھی ججز گزرے ہیں چیف جسٹس کسی نہ کسی حوالے سے ان کے پر کوئی نہ کوئی ایلیگیشن لگتا رہا ہے. کبھی نظر ضرورت تحت ججز نے فیصلے دیے. مثلا ابھی عمر عطا بندیال ریٹائر ہو گئے لیکن اس کے اوپر بھی کافی چیزیں جو ہے نا جہاں پہ اس کی کوئی اچھی باتیں ہیں تو وہاں پہ اس کے اوپر بڑی تنقیدیں بھی ہو رہی کہ وہ اپنے فیصلوں پہ اتنا کمزور اگر جج تھا کہ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرا بہت کیسز کا وہ فیصلہ نہیں کر سکا. تو ناظرین ایک تو یہ آپ سے جو ہے نا چیز آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنی. دوسرا یہ ہے کہ مزے والی بات یہ ہے کہ جب پی ٹی ایم کی حکومت تھی جب وہ بنی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اس وقت کے جو 20-25 ارکان منعرف ہوئے تھے جو جن کو کہا تھا کہ سیاسی لوٹے بنے تھے سندھ ہاؤس میں جا کے ٹھہرے تھے. تو اس میں جو ان کی قیادت کر رہے تھے راجہ ریاض بعد میں آپ کو پتہ ہے اپوزیشن لیڈر بنے. شہباز کی حکومت تھی پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنے. اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا ایک رول بھی ہوتا ہے اور ہوتا ہے لیکن وہ کتنا اپوزیشن لیڈر صحیح ثابت ہوا تھا تو وہ تو آپ لوگ کے سامنے ہے راجہ ریاض. لیکن اس نے جا کے وہ کہتے ہیں کہ 7 سمندر پار کر کے لندن میں جا کے اس نے نواز شریف کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس کی قیادت کو وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس کے سر کو چوما اور اس کے مسلم لیگ نون میں شمولیت کی. یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر نواز شریف ہو شہباز شریف ہو
وہ اس کے فیصلہ آباد آ جاتے ہیں، فیصلہ آباد میں اس کے ڈیرے پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے پھر وہ ایک عزت بھی ہوتی ہے بندے کی، لیکن کیونکہ بندے کو اپنے آپ کی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے. اب راجہ ریاض آپ کو پتہ ہے پہلے پیپلز پارٹی میں بڑا عرصہ رہا ہے، 2008 میں وہ وہاں سے فیصلہ آباد سے ایم این اے بنے، پھر 2013 میں ہار گئے، پھر 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ہے وہ الیکشن 2018 میں ایم این اے بنے پی ٹی آئی کی. اب وہ جو ہے مسلم لیگ نون میں چلے گئے. تو یہاں مجھے ایک محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف کے میثاق جمہوریت کا جو معاہدہ تھا وہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے دیکھا تھوڑا سا. اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے جب لندن میں یہ معاہدہ کیا تھا، اس پر طے کیا تھا کہ کسی آئندہ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نا اس کے سازشوں کا حصہ نہیں بنے گا، اور ساتھ میں کہا تھا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے یا ایک دوسرے کی جماعت کے سیاسی لوٹوں کو شامل نہیں کریں گے. لیکن آج مجھے یہ جب میں نے راجہ ریاض کا یہ دیکھا تو مجھے وہ معاہدہ یاد ہے کہ نواز شریف اتنا بھی بھولا بھالا ہے کہ وہ اس چیز کو بھول گئے کہ اس نے محترمہ سے اتنا بڑا ایک معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا کہ سیاسی لوٹوں کو نہیں، کیونکہ سیاسی لوٹے تو آپ کو پتہ ہے نا یہ موسم کی پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جو تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگاتے ہیں. کبھی کسی پارٹی میں ہوتے ہیں، کل کسی اور پارٹی میں تھے، آج کسی اور پارٹی میں، آنے والے دنوں میں کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے. تو ان پہ بھروسہ نہیں ہوتا. لیکن سیاسی جماعتوں نے آج تک کسی سیاسی جماعت نے یہ سبق نہیں سکھا ہے کہ ایسے لوگوں سے لینے کا ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا، بدنامی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ پھر یہ اپنی وفاداریاں ایسے چینج کر لیتے ہیں جو ایک منٹوں میں اپنے حلقے کے لوگوں سے ووٹر سے بھی وہ جو ہے نا مشاورت نہیں کرتے ہیں. تو یہ سیاسی پارٹیوں کا حال ہے. اور نواز شریف تو آپ کو پتہ ہے جو اب تو روزانہ آئے روز جو ہے نا مریم نواز بڑے اعلانات کری کہ مسلم لیگ نون کے قائد بڑے انقلابی بن گئی، کس اگلے ماہ اکتوبر کو آ رہے ہیں. ابھی کون سا ایسا انقلاب لا رہے ہیں، کون سا ایسا کام کر کے آ رہے ہیں جس کے لیے اتنے وہ بڑے پیمانے پہ دعویٰ کی جا رہی ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ کر لیا ہے کہ جیسے اسحاق ڈار وزیر اعظم کے جہاز سے وطن واپس آیا تھا، تو اس طرح نواز شریف کے لیے بھی اسپیشل جہاز بھیجا جائے، سیدھا ایئرپورٹ سے اترے اور اس کو جا کے وزیر اعظم ہاؤس میں لے کر اور اس کو گارڈ آف آنر بھی دیا جائے، پھر اس سے وزیر اعظم کا اوتھ بھی لیا جائے. یہ ان کی سوچ یہ ہے، کیونکہ ان کو اقتدار عزیز ہوتا ہے. ان کے عوام کے دکھ درد، مہنگائی، یہ چیزیں جو تیل کی قیمتیں ہوں یا اور چیزیں ہوں، بجلی کے بل ہوں، گیس کے، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو ناظرین بس یہی آج آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی تھی. تو بس اگر آپ کو میری دوبارہ میں کہتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا. تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.